أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ترجمہ: لیسا نہیں ہے، علیکا آپ پر، ہداہم ان کی ہدایت، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو کچھ خرچ کرتے ہو تم، من خیر بھلائی سے، فلینفسکم تو اپنی ذات کے لیے، وما تنفقون اور نہ خرچ کرو تم، الا مگر، ابتغاء وجہ اللہ اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے کے لیے، وما تنفقوا اور جو کچھ خرچ کرتے ہو تم، من خیر بھلائی سے، یوفا دیے جاتے ہیں، الیکم تم کو پورا پورا دیا جاتا ہے تم کو، وانتم اور تم، لا تظلمون نہیں ظلم کیے جاؤ گے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا. انفاق فی سبیل اللہ کی بہت ساری صورتیں، بہت سارے طریقے ماقبل کی آیات کے اندر ذکر کیے گئے. کیسے دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کیسے دینا چاہیے، اور کہاں دینے پر زیادہ ثواب، کہاں دینے پر کم ثواب، کھلم کھلا دے یا خفیہ طور پر دے، یہ ساری صورتیں بیان کی گئی، اور عام تھا جس کو چاہو اس کو دے دو. آج کی آیت کے ذریعے سے صدقات کو، بعض صدقات کو قید کر لیا کہ یہ صدقات تم فلاں فلاں جگہ پر ہی دے سکتے ہو. امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں کی رشتہ داریاں یہودیوں کے ساتھ تھیں. وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے، ان مسلمانوں کی رشتہ داریاں تھیں یہودیوں کے ساتھ، اور یہودی مالی اعتبار سے کمزور تھے، تو یہ مسلمان ان کی مالی اعتبار سے مدد کیا کرتے تھے، جس سے ان کا گزر بسر چلتا تھا. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ، صدقات، خیرات دینے کا حکم یہ دیا تھا کہ صرف مسلمانوں کو دو، ان کو مت دو. تو جب ان کو ان سے خیرات روک دیا گیا، اور وجہ یہ تھی کہ جب ان سے یہ مالی تعاون رک جائے گا تو یہ ایمان لے آئیں گے، مال ہی کی لالچ میں سے لیکن ایمان لے آئیں گے. اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت دے دینا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں، جس کو چاہے گا دے دے گا اور جس سے چاہے گا ہدایت روک لے گا. البتہ اسی آیت کے ضمن میں یہ مسئلہ لکھا ہے
کہ انفاق فی سبیل اللہ کی صورت اگر زکوٰۃ والی ہوگی تو زکوٰۃ آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہو، ایسے ہی نظر معین والا صدقہ بھی نہیں دے سکتے ہو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، یہ بھی ان کو نہیں دے سکتے ہو۔ البتہ آپ غیر مسلم کو امداد کر سکتے ہو، اور حربی کافر کے لیے سوائے امداد کے اور کوئی صدقہ دینے کی اجازت نہیں۔ جو دارالحرب ملک ہوگا، دارالاسلام نہیں ہوگا، تو دارالحرب والے ملک میں کسی بھی کافر کو کسی بھی صدقات کے ذریعے سے امداد کرنا جائز نہیں، سوائے امداد کے۔ آپ امداد کر سکتے ہیں، کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، غریب ہے، نادار ہے، اس کو امداد کر سکتے ہیں۔ انسانی اخلاق کے ناطے سے اور مسلمان کو جو اخلاق بتائے گئے اس کے ناطے سے اس کو جتنی چاہے مدد کر سکتے ہیں، لیکن جو صدقات واجبہ ہیں، فرائض میں ہیں، وہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں، ذمہ کافر کو بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ ذمہ کافر کہتے ہیں اس کافر کو جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو اور مسلمانوں نے ان کافروں کے مال جان کی ذمہ داری لے لی ہو، ان کی پوری حفاظت مسلمان حکومت کرتی ہوگی، تو ان کافروں کو بھی آپ نہیں دے سکتے ہو۔ واجبات تو کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے، فرائض والے زکوٰۃ واجبات بھی منع کیا گیا ہے، لیکن حربی کافر کو خالص امداد دے سکتے اور کوئی واجبی صدقہ اس کو نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں پر اصل منع کیا گیا تھا ان یہودیوں کو جو مسلمانوں کے رشتہ دار تھے، مگر یہ جو ان کی امداد کرتے تھے یہ امداد تھی، زکوٰۃ نہیں تھی، امداد کی ان کو اجازت مل گئی۔ ہمارے خیر خواہ ہیں جو ہمارے گھروں میں آ کر ہم سے چندہ لے لیتے ہیں، ورنہ ہماری ذمہ داری تھی ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پہنچانا تھا۔ ابھی جب کرونا والے سال میں سفرا نہیں آ رہے تھے، سارے زکوٰۃ دینے والے پریشان تھے، کہاں دیں گے؟ جن کے کچھ رابطے تھے وہ بھی کہ اکاؤنٹ نمبر دے دو، ہم آ نہیں سکتے ہیں، اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے۔ میں نے کہا یہ وہ زمانے کی ایک جھلک ہے، جب وہ زمانہ آئے گا لوگ ڈھونڈیں گے بھائی زکوٰۃ دینی تھی کس کو دیں گے، جس کے بعد کہا نہیں میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوں۔ دوسرے کے بعد صبح کو نکلے گا زکوٰۃ دینے کے لیے، شام کو واپس گھر آ جائے گا، اس کو کوئی زکوٰۃ لینے والا ملے گا ہی نہیں، سب مالدار ہوں گے۔ لیکن یہ زمانہ بہت آگے آنے والا، بہت نہیں اب قریب ہے، لیکن آنے والا ایسا زمانہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئے گا اور زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی، تب یہ دور آئے گا۔ تو اس کی ایک جھلک دیکھی تھی کرونا کے سال میں، لوگ فون کرتے رہتے بھائی کس مدرسے کو دے دیجیے فلاں، جی وہاں کا میرا نمبر تھا میں نے دے دیا، کوئی اور بتاؤ کوئی اور بتاؤ۔ جب سفارہ آتے ہیں تو لوگ ہو جاتے ہیں تنگ، اور جب نہیں آئے تو پھر ہو گئے پریشان کہ اب کس کو دے دیں گے۔ اس اعتبار سے یہ جو ہمارے پاس چندہ مانگنے والے آلے تھے یہ ہمارے محسن ہیں، یہ ہم سے لے رہے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے اتنی تو دینی وہ اللہ ماشاء اللہ کہ ہم زکوٰۃ کو دیکھتے ہیں جان چھوٹ گئی، نہیں آیا کوئی سفیر اس سال جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے۔ یہ مانگنے والے ہمارے محسن ہے کہ ہم ان کو دے رہے ہیں، ہماری علائیں بلائیں ٹل رہی ہے۔ ایک تو وہ زکوٰۃ جو دینی وہ تو دے ہی رہے ہیں، لیکن جو اللہ نے غریب بنائے نا ان غریب کو امیر دیتا ہے، علائیں بلائیں ٹل جاتی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدوں نے مسئلہ لکھا کہ یہ جو سڑک چھاپ بکھاری ہوتے ان کو مت دیا کرو زکوٰۃ وغیرہ۔ تو مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کے بیٹے فرماتے کہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، ایک مانگنے والا ہے، ابا حضور نے روپیہ نکالا اس کو دے دیا۔ تو میں نے پوچھا ابا آپ نے تو مسئلہ یہ لکھا تھا نہیں دینا چاہیے؟ کہا بھائی میں نے شکرانے پر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا، تو نے مجھے دینے والا بنایا۔ تو ہر موڑ پر جب دینے والا دے رہا تو اپنی ذات مد نظر ہوتی ہے اور دوسرے پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ جو دے رہا ہے مثال مفتی صاحب نے دیا، بھائی اے اللہ تیرا شکر مجھے وہ نہیں بنایا تم نے یہ بنایا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے۔ ایک بھکاری نے یہ حدیث سنی تھی،
اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، چونکہ دینے والا اوپر سے دیتا ہے نیچے سے لیتا ہے۔ تو وہ بھکاری بڑا چالاک تھا، تو اس نے ایسے کہا لاؤ دے دو، تو وہ کہتے ایسے کہا ایسے رکھو، کہا نہ ایسے دے دو، کہا کیوں؟ کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، لہٰذا اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے، لہٰذا تم مجھے اوپر والے ہاتھ سے دے دو۔ کہا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے اوپر نیچے کا، تم اوپر کرو، یہ اوپر کا مطلب ہے دینے والا اور نیچے کا مطلب ہے لینے والا، تو ظاہری الفاظ نہیں ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی مانگنے والا بڑا تیز ہوتا ہے تو بڑی چالاکی سے لے لیتا ہے، اور کبھی کبھی ان مانگنے والوں کے درمیان میں لٹیرے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کم ہوتے ہیں، زیادہ تو مستحق ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں احتیاطاً کہتے ہیں جب تمہیں فرض دینا ہو، جب زکوٰۃ دینی ہو تو تسلی کے لیے، ضلالت کے لیے نہیں۔ اگر لینے والے کو ذلیل کرنا مقصود ہے تو ذلیل خود ہو جائیں گے، لیکن اگر تسلی کرنے کے لیے بھائی میں اس ادارے میں، اس مدرسے میں، اس فقیر کو، اس غریب کو میں دے رہا ہوں، یہ واقعی مستحق بھی ہے یا مستحق نہیں ہے، یہ تحقیق کرنا فرض ہے۔ جیسے زکوٰۃ دینا فرض ہے، جہاں دے رہا ہوں وہاں لگتی بھی ہے نہیں، یہ تو فرض ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بندہ یہ سوچے گا کہ میں احسان کر رہا ہوں، یہ فرض ادا کر رہا ہے پھر بھی اس پر احسان نہیں، پھر بھی اپنی احسان فَلِأَنفُسِهِمْ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، پھر اللہ نے ترغیب دی اور نہ خرچ کرو تم مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، فرض دے رہو، نفل دے رہو، واجبی دے رہو، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی بڑھوتری نہیں، کوئی اپنا نام نہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، پھر ایمان والے کو تسلی دی، بندے 1 روپیہ دے چاہے 1,00,000 روپے دے، تیرا ضائع نہیں ہوگا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھلائی سے دو گے، یوفَّ إِلَيْكُمْ پورا دیا جائے گا۔ 1 روپیہ دیا ہے تو پورا 1 روپے کا بدلہ دیا جائے گا۔ مثال رمضان میں 1 روپیہ دیا ہے، اس کو ایمان ہے اس بات پر کہ رمضان میں 1 کے بدلے میں 70 ملتے ہیں، تو 1 کے بدلے میں اس کو 70 ہی ملیں گے، اس سے کم نہیں ہوں گے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے دیے تھے 10 روپے اور ثواب تم کو دیا جائے گا 9 ہی روپے کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کے دربار وافر دیا جاتا ہے، کم نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔